बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े फार्मेसीज़ बन रहे हैं। एक बेहतरीन बिज़नेस चल रहा है मेडिसन का। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं एंड इट्स गोइंग वेरी गुड। बहुत परेशानी की बात है। आज से कुछ अरसा कबल आप लोग जाए, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा, लेकिन आप लोग जस्ट सोचें और देखें कि पिछले टाइम पे दवाइयों का इस्तेमाल इतना था कि नहीं था। अभी फार्मेसीज़ इतने बढ़ रहे हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट हो गया है। अच्छी बात है माशाल्लाह, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी गुड। बट हमें जो परेशानी की बात है इसमें, जिस पे हमें सोचना चाहिए कि वाई हम क्यों इस तरफ जो है इतनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और हर फार्मेसी पे इतना रश होता है जैसे आपको ये लगेगा कि शायद लोग दवाइयों से जो है उन्होंने लंच डिनर स्टार्ट किया हुआ है। इतनी ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ चुका है। काफ़ी परेशानी वाली बात है। हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए और इसको कवर करना यानी कंट्रोल करना चाहिए। अब चूँकि मेरा फ़ील्ड बच्चों का फ़ील्ड है, तो मैं अपना पॉइंट को बच्चों तक ही लिमिट रखना चाहता हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बच्चे के लिए हम क्या ऐसा जो है हम डाइट प्लान रखें और क्या क्या हम करें जिससे बच्चे जो है वो सेहतमंद रहे, बार बार बीमार ना हो, बार बार हमें डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, और उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनकी नशोनुमा अच्छी हो। ये तमाम पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस वन बाय वन। पॉइंट नंबर वन, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें, बिफोर कंसीविंग एक माह पहले से आप फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना शुरू करें। एक टैबलेट रोज़ाना लिया करें और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 माह तक इसको जारी रखें। और ये बहुत अहम है। फॉलिक एसिड की टैबलेट बहुत सस्ती दवा है, आसानी से अवेलेबल है। मेरे ख़्याल में अगर बहुत एक्सपेंसिव हो जाए तो एक टैबलेट 1 रुपये का पड़ता है। इसकी ज़रूरत क्यों है? बड़े ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम कंजेनिटल डिफेक्ट्स कह सकते हैं, वो बीमारियां इससे बच्चे बच सकते हैं। और भी इसके साथ कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बस ज़रूरी इतना ही समझे कि फॉलिक एसिड आप लोगों ने ज़रूर लेनी है। सेकंड पॉइंट इज़ दिस कि जब भी प्रेगनेंसी हो और कंफर्म हो जाए तो आप लोग अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। वो अल्ट्रासाउंड करेगी, अल्ट्रासाउंड पे वो सारा सिस्टम जो है वो देख के आपकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, एचबी स्टेटस की खून की कमी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वो देख सकती है और आपको गाइड कर सकती है। और ऐसा मतलब आप लोग थ्रू प्रेगनेंसी जो है अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से चेकअप किया करें ताकि एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड साथ साथ हो। फिर एक एनॉमली स्कैन है। एनॉमली स्कैन जो है उसमें हम ये देखते हैं कि आया बच्चे में कोई बीमारी तो ऐसी नहीं है जो पैदाइश के बाद बहुत बड़ा मसला बन सकता है। जैसी प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड ट्राइमेस्टर पे जो है माओं को अपने ख़ुराक पे बहुत फोकस करना चाहिए कि उनकी डाइट बेहतरीन हो। आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स वो लाजमी ले, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिसमें बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इसकी बहुत अहमियत है। अगर माओ में कमी होगी तो डेफ़िनेटली बच्चों में भी कमी होगी और बच्चे भी कमज़ोर होंगे। उनकी फिर वो कमज़ोरी जो है वो साथ साथ चलती रहेगी और वो पैदाइश के बाद भी बच्चों में पॉसिबल है कि बच्चे कमज़ोर हो और एज़ वो बार बार बीमार होंगे। अब थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप लोगों की एंटीनेटल जो विजिट्स है वो भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, कोई एनॉमली स्कैन पे एबनॉर्मेलिटी नहीं है, एचबी स्टेटस यानी खून की कमी नहीं है, आपकी डाइट ठीक है, आपका बच्चा ठीक है। और जैसे ही आप बेबी पैदा हो जाए यानी बॉर्न हो जाए, तो इधर से बच्ची की जो फर्स्ट और है यानी पहला जो घंटा है पैदाइश का, इसमें जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है जिसको अक्सर हम मिस करते हैं वो है कि बच्चे की स्किन को माँ के स्किन के साथ अटैच्ड की जाए। ये इतना अहम पॉइंट है, इस पे अगर मैं 1 घंटा भी बात करूँ तो शायद इसकी अहमियत मैं 1 घंटे में नहीं बता सकता। इंतहाई अहम पॉइंट है। जब भी बच्चा पैदा हो वो माँ के साथ अटैच्ड हो, जो माँ का स्किन है यानी माँ का जो जिस्म है बग़ैर कपड़ों के, और बेबी भी बग़ैर कपड़ों के माँ के साथ बिल्कुल अटैच्ड हो जाए। और आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध बच्चे को शुरू की जाए। अब इसमें मसले क्या आते हैं? या तो पहला बेबी होता है, माँ को एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पता नहीं चलता कि कैसे मैंने फ़ीड करनी है, उनको अपना भी दर्द होता है, या लेट्स से शी इज़ इन पेन बिकॉज ऑफ सिजेरियन या शी इज़ इन पेन बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, तो उनको उनके साथ हेल्प करने की ज़रूरत होती है। तो अगर माँ को ये मसला है आफ्टर दी बेबी इज़ बॉर्न, तो उनको चाहिए कि वो हॉस्पिटल के स्टाफ से जो है वो हेल्प ले
مڈ وائفس ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے، نرسنگ سٹاف ہے، وہ ہیلپ کر سکتی ہے. اگر ماں ہاسپٹل پہ نہیں ہے، گھر پہ ہے، تو نانیاں، دادیاں ان سے ہیلپ لے سکتی ہے. لیکن یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کے میں بتا دوں تو اگر یہ کام آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنے بچے کو ماں کا دودھ شروع کرواتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہے، بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہے. اس کو میں کتنا بھی ایمفیسائز کروں شاید وہ کم ہوگا. اب جب ماں کا دودھ بچے کو سٹارٹ ہو گیا سکسیسفلی تو اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. 2 سال تک ماں کا دودھ آپ دے سکتے ہیں، 2 سال تک. لیکن اس میں جو پہلے 6 مہینے ہیں بچے کے، ان 6 مہینوں میں ماں کی دودھ لازمی دے. ماں کی دودھ کے علاوہ بچے کو اور کوئی بھی چیز نہ دے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان میں لوگوں کو جلدی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت جلدی کرتے ہیں. بعض لوگ تو میں نے جو دیکھے ہیں وہ 3 ماہ سے شروع کرواتے ہیں باقی کی خوراک، یعنی سیریلیک وغیرہ، یا کچھ لوگ 4 ماہ پہ شروع کرواتے ہیں، جو غلط طریقہ ہے. 6 ماہ تک آپ بچے کو صرف ماں کا دودھ دیں. ماں کی دودھ میں وہ ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہے. البتہ جو اسٹڈیز ہے اس میں یہ ہے کہ ماں کی دودھ کے ساتھ ساتھ بچوں کو وائٹامن ڈی کے ڈراپس دینے چاہیے. وائٹامن ڈی کے ڈراپس کتنے دینے چاہیے، کیوں دینی چاہیے، اس پہ الگ ایک ویڈیو جو ہے وہ میری یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ 6 ماہ تک ماں کا دودھ ضرور پلائیں. اس سے آپ کے بچوں کو بار بار چیسٹ انفیکشن نہیں ہوگا، بار بار پیٹ خراب نہیں ہوگا، نمونیا جیسے بڑی بڑی بیماریوں سے آپ کے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو بہت اہم ہے. ماں کا دودھ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. جیسے ماں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں، ایسے ماں کی دودھ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. another very important point is اب 6 منتھس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 6 منتھس جو ہے ماں کا دودھ سکسیزفلی بچے کو ملا ہے. بچے نے ماں کا دودھ اچھی طرح جو ہے وہ لیا ہے. 6 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ آپ لوگ سیریلیک ایڈ کر دیں. سیریلیک کے بعد جو ہے 1 مہینہ بعد آپ لوگ ساگودانہ، کھیر، کسٹرڈ، یہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ لوگ ہیڈنگ ٹوارڈ سالڈز جو ہے ہم آہستہ آہستہ جاتے ہیں. اب جب بیبی سال پہ پہنچتا ہے ادھر ہماری غلطیاں شروع ہو جاتی ہے. ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ سال کے بعد بھی ہم بچوں کو 1 کلو کا دودھ فریج میں رکھ کے جیسے ہی فیڈر ایمٹی ہوتا ہے ہم دوسرا فیڈر بھر کے بچے کو ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور بچہ دودھ کو پیا جاتا ہے. نقصان اس کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ تک تو صرف ماں کی دودھ جو ہے وہ بچے کی ریکوائرمنٹس کو پوری کر دیتی ہے. اب 6 ماہ سے 1 سال کے بیچ آپ نے دوسری خوراک پہ بچے کو ڈال دیا. اب بچے کا اسٹمک تو اتنا ہے نہیں کہ آپ اتنا دودھ دیتے جا رہے ہو پھر ساتھ ڈاکٹرز کی کلینک پہ آ کے کمپلین کرتے ہو کہ بچہ جو ہے وہ کچھ کھاتا نہیں. تو یہ تو طریقہ پھر نہیں ہوا. اینڈ دس ول نیور ہیلپ. کیونکہ سال کے بعد جو ہے آپ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ دودھ دیتے ہیں نا تو آپ 2 گلاس دیں، یا اگر بہت آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑھنا ہے تو آپ 3 گلاس دیں. لیکن زیادہ دودھ بالکل نہ دیں. اور مارننگ میں آپ نے دے دی ہے، پھر تھرو آؤٹ دی ڈے جو ہے بچے کو ٹھوس غذا کی عادت دلوائی. جیسے آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہو، آپ کی فیملی ڈنر ہے، لنچ ہے، اس میں بچے کو شامل کیجئے گا تاکہ بچے کی ڈائٹ مکس ہو. اور بچے کو جو ایک کنسیپٹ ہے مائی پلیٹ، یا جو ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں پروٹین شامل ہو، جس میں کاربوہائیڈریٹس ہو، جو ڈیری پروڈکٹس ہے وہ شامل ہو، جو چیزیں دودھ سے بنتی ہے، یعنی دودھ بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ بس دودھ پہ ہی اپنے بچے کو رکھا ہے اور آپ کچھ نہیں دے رہے اور پھر بچہ بھی کچھ نہیں کھا رہا ہوتا. کیونکہ دودھ تو ایک لینے میں آسان ہے، فیڈر ہاتھ میں پکڑ کے بڑے آسانی سے فیڈر کو خالی کر دیتے ہیں. ٹیسٹ برڈز جو ہے ان کے ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. تو ڈائٹ پلان بہترین ہونا چاہیے. ویجیٹیبلز اس میں ہونی چاہیے، انڈا ہونا چاہیے، دودھ ہونا چاہیے، گندم، چاول، کھیر، کسٹرڈ، یہ ساری چیزیں اس میں ضرور ہونی چاہیے. تو اگر آپ ان پوائنٹس پہ عمل کرتے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگین آئی ایم سیئنگ، کہ میں 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بچی کی صحت بہترین ہوگی اور ان پہ بیماریاں نہیں آئے گی اگر آپ اس پلان کو پراپرلی فالو کرتے ہیں. کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ہمارا بیلیف ڈاکٹرز پہ آ گیا ہے، ہمارا بیلیف دوائیوں پہ آ گیا ہے. دوائیوں نے نہ آپ کو ٹھیک کرنا ہے، دوائیاں آپ کو صحت نہیں دے سکتی، ڈاکٹرز آپ کو صحت نہیں دے سکتے. آپ نے خود کو صحت مند رکھنا ہے. آپ نے صحت مند رہنے کی زندگی کے جو اصول ہے وہ اپنانے ہیں. آپ نے اپنی ڈائٹ میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے جو آپ کی صحت کے لیے رسک ہے. آپ نے ڈائٹ میں ان چیزوں کو شامل کرنا ہے جو صحت کے لیے فائدہ مند ہے.
ایسی بھی بچے آ جاتے ہیں کلینک میں یا ہاسپٹل میں کہ جن کو جب آپ دیکھتے ہو وہ صرف دودھ پیتے رہتے ہیں، اور یقین کرے کہ پھر ان میں اگر آپ خون کا ٹیسٹ کر دے ایچ بی کا لیول یعنی خون کی کمی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو یہ اب بچہ ہے۔ اب بچے میں اگر خون کی کمی ہے تو ایک بچہ جو ہے نا وہ پروگریسیولی گروتھ میں ہوتا ہے، اب اس میں کسی بھی چیز کی اگر کمی ہوگی گروتھ پہ تو افیکٹ ہونا ہے۔ اب گروتھ پہ افیکٹ ہوگا تو بچہ تو آپ کا کمزور رہے گا، بچہ کمزور رہے گا، بیماریاں بار بار آئے گی، بیماریاں بار بار آئے گی، بار بار آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے۔ تو یہ بڑا ایزی کنسیپٹ ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو پیرنٹس کے لیے سمجھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا بیلیف یا تو دوائیوں پہ ہے یا ڈاکٹرز پہ ہے یا جنرل سٹورز میں جا کے بچوں کو چپس پاپڑ جوسز پہ رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں ٹینشن یہ ہوتی ہے ڈاکٹرز کے کلینک پہ جا کے آسمان زمینیں کر کے بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بچے کو بار بار چیسٹ خراب ہو جاتا ہے، بچے کو بار بار نمونیا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نیچرل ویز فالو کریں تو بلیو می ہم ان چیزوں کو کور کر سکتے ہیں۔ اینڈ یہ بہت پریشانی والی بات ہے کہ فارمیسیز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایک بزنس بن گیا ہے، اینڈ اٹس گوئنگ ویری ویری مطلب آپ کسی بھی فارمیسی میں دیکھیں ایک لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، جیسے یہ دوائیاں جو ہے نا وہ فرض ہے لنچ میں اور ڈنر میں۔ سو ہم ایک ہی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انفارم کریں، جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ لوگوں تک پہنچائے، اور ہم جو ہے نیچرل طریقوں پہ آئے۔ دوائیاں، ڈاکٹرز، ہاسپٹلز، یہ وہ جگہ ہے جن سے جتنا انسان دور رہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اگر مجبوری ہے، بیماری آ جائے پھر تو ڈیفینیٹلی مجبوری ہے، جانا پڑے گا، لیکن ہمیں ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا فوکس ہو پرائمری پریونشن پہ۔ پرائمری پریونشن از مچ نیڈیڈ، ویری امپورٹنٹ۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے سوچ دی ہے، آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، اگر آپ کو ان باتوں پہ عمل کرے تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں پہ عمل کیجئے گا، اینڈ اپنے اور اپنے فیملی ممبرس کا، اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔